ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔ جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے قربانی کے حوالے سے، اِسحار کے حوالے سے، اور یہ جو ہمارا ٹائٹل چلتا ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی تصویریں جانوروں کی، گائے کی، بکروں کی تصویریں ہیں۔ اسی حوالے سے سوال میرے ذہن میں آیا تھا، علامہ صاحب آپ کی جانب لے آتا ہوں کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے، ویسے تو ہم کچھ انیشل معلومات تو سارے لوگ ہی رکھتے ہیں، یہ ہونا کیسا چاہیے؟ شرائط جو دینی شرائط بھی ہیں، اور ویسے ہی ایک اگر معاشرتی طور پر بھی ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو دونوں حوالوں سے ارشاد کر دیجیے گا۔ مستحب یہ ہے کہ قربانی کے جانور خوب فربا، خوبصورت اور بڑا ہو۔ ہاں، یہ شرعی تقاضا ہے کہ یہ ہوگا تو ہی قربانی قبول ہوگی؟ ہاں، مستحب، تبھی میں نے قید لگا دی کہ مستحب یعنی بہتر اور افضل یہ ہے کہ قربانی کے جانور خوب فربا ہو، خوبصورت ہو اور بڑا ہو۔ صحیح۔ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جی، کننا نسمل الاضحیہ بالمدینہ، کہ ہم مدینہ منورہ میں قربانی کے جانور کو خوب موٹا کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور حضرت بقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور امام بیہقی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب سنن کبریٰ میں روایت کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان احب الضحایا الی اللہ اغلاہا و اسمنہا، کہ رب کی بارگاہ میں قربانی کا جانور یعنی جو سب سے زیادہ موٹا ہو، سب سے زیادہ مہنگا ہو، وہی اللہ کی بارگاہ میں وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو ہمیں قربانی کے جانور خوب فربا لانا چاہیے، خوبصورت بھی ہو اور بڑا بھی ہو، لیکن ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ مقصود تو اللہ کی رضا ہے۔ جی جی، یعنی جب ہم جانور لا رہے ہیں اور ہماری یہ نیت یہ ہے کہ جانور خوب فربا ہو، خوبصورت ہو، موٹا ہو، لیکن ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ اگر ریاکارانہ طور پر لے کے آئے، اگر دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے آپ یعنی دوسرے کا جانور حقیر ہے اور آپ نے اس کو اپنے جانور کو بڑا ظاہر کیا اور دوسرے کے جانور کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، یہ اپنی تعریفیں خود سمیٹنے کے لیے آپ جانور لے کے آ رہے ہیں، تو پھر جہاں آپ اپنا کثیر سرمایہ خرچ کر رہے ہیں، وہیں قربانی کا جو اجر و ثواب ہے اس سے آپ محروم بھی رہ رہے ہیں اور گناہ کبیرہ کا بھی مستحق ہے۔ یعنی گناہ کبیرہ بھی مل رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو اتنا عظیم سرمایہ آپ نے خرچ کیا اس سے بھی آپ محروم ہو رہے ہیں۔ وہ قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، فرمایا اے ایمان والو، اپنے عمل کو احسان جتا کر اور دوسروں کو تکلیف دے کر باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح کہ جو اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے نہیں خرچ کرتا بلکہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں ہم قربانی کے جانور خوب فربا لا رہے ہیں، وہیں اگر شیطان ہمارے نفس و گمان میں اگر اس طرح کے خیال لانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا ہم مقابلہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنے لگ جائیں۔ یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ وہ بڑا جانور لا رہا ہے، خوبصورت جانور لا رہا ہے تو دکھاوے ہی کے لیے لا رہا ہوگا۔ قرآن کریم کی آپ دیکھیں سورہ حجرات کو سوشل لا کہتے ہیں، یقیناً اس میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، فرمایا اے ایمان والو گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہے۔ بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور کریم آقا نے فرمایا ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ تو ہم یہ نہ ہو کہ ہم دوسرے کے بارے میں بدگمانی کریں اور ہمارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں، تو ہم دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھیں۔ اور کل کے بھی پروگرام میں نا ہم یہ گفتگو کر رہے تھے، پرسوں کے پروگرام میں، تو ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ انسان جو کام جس نیت سے کرے گا اسے اسی کا بدل دے دیا جائے گا، تو اگر تو وہ دکھاوے کی نیت سے کر رہا ہے تو اسے دکھاوے ہی کا بدل دے دیا جائے گا، اور جو دکھاوے کا بدل ہے وہ یقیناً آپ نے ارشاد کیا اس حوالے سے۔ آج کل ایک بڑا ٹرینڈ چل گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، قربانی 2K23 اچھا الحمدللہ، تو
اب اس میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ کم علمی کے باعث بھی یہ کام کر جاتے ہیں, مطلب وہ ان کی نیت کوئی ایسے دکھاوے کی نہیں ہوتی, بس وہ اچھا دکھاوے میں بھی یہ نا کہ اپنی قربانی کا جانور دکھانا, اور ایک دکھاوے کی نیت سے دکھانا, بڑائی کی نیت سے دکھانا, اور ایک ہے دکھانا ہے بھائی یہ میرا قربانی کا جانور ہے. تو ان دونوں صورتوں میں بھی کوئی تضاد ہے, یا ٹھیک ہے اگر کوئی سوشل میڈیا پہ اس طرح سے, عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے لوگ الحمدللہ قربانی 2023 یہ لکھ کر جانور کی ایک تصویر کے ساتھ اسے پوسٹ کر دیتے ہیں, اور سب کے پاس ہی 400-600 لوگ ہوتے ہیں وہ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں سوشل اینیملز کی شو آف کرنا, ریاکاری کرنا, اگر آپ نے نیت یہ کی ہے کہ بھائی اس لیے دکھا رہا ہوں, اپنی تعریف مقصود نہیں ہے, اللہ کی رضا ہے, اور آپ ریاکاری کی آپ کی نیت نہیں ہے تو آپ دکھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی نیت اگر ریاکارانہ طور پر ہے اور آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں یہ لکھوں اور لوگ میری واہ واہ کریں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بچنا ہی چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. اور علامہ صاحب نے بڑے اہم مسئلے کی جانب جو ہے وہ نشاندہی فرمائی کہ یہ جو شرائط ہیں وہ تو یقینی طور پہ کہ جانور 2 سال کا ہو چکا ہو, کم سے کم 2 دانت ہوں, یا 2 سال کا ہو چکا ہو, وہ سارا کچھ. لیکن مستحب عمل یہ ہے, اور حدیث بھی بخاری شریف کی علامہ صاحب نے سنائی کہ مدینہ پاک میں جو ہے صحابہ کرام جانوروں کو خوب موٹا کیا کرتے تھے تاکہ وہ جانور دیکھنے میں اچھا لگے, خوبصورت لگے, اور وہ جانور قیمتی بھی ہو. تو اب دیکھیں یہ تو ہر ایک کے بجٹ کی بھی بات ہے فی زمانہ کہ کون کتنا افورڈ کر سکتا ہے. تو اجتماعی قربانی میں عمومی طور پر دیکھا گیا ہے, ہم کسی کے بارے میں غلط گمان نہیں کر رہے ہیں, لیکن عمومی طور پر یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ بس 7 حصے مکمل ہو جائیں اور وہ کسی بھی قسم کا جانور جو ہے اس میں قابل قبول ہوتا ہے. لیکن KGN میں ہم اس بات کا بہت دھیان رکھتے ہیں کہ جانور چاہے چھوٹا ہی ہو لیکن خوبصورتی میں کسی طور پر کم نہ ہو. ہماری اسکرین پر فوٹیجز بھی وقتاً فوقتاً چلتی رہتی ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جانور جو ہمارے اپنے فارم پر پالے جاتے ہیں ان کی خوبصورتی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے, ان کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے, وقت پر ویکسینیشن کی جاتی ہے, ٹرینڈ اسٹاف اس کی نگہداشت کرتا ہے, اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے تاکہ وہ سارا سال جانور ایک بہترین انداز میں نشوونما پا سکے, اور جب قربانی کا وقت آئے تو وہ ایک صحت مند جانور ہو, فربا ہو, خوبصورت ہو. اس چیز کا بڑا دھیان رکھا جاتا ہے. میں ایک بار پھر آپ سے قربانی کی اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اسکرین پر اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں, آپ رقم منتقلی کے کسی بھی ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے اپنی رقم ہم تک بھیج کر قربانی بک کر سکتے ہیں. ہمارے ٹیلی فون نمبرز کھلے ہیں, آپ ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو ہمارے آفیسز بھی تشریف لا سکتے ہیں, ہمارے نمائندے 24/7 آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں. بالمشافہ ملاقات کریں, جو سوالات آپ کے ذہن میں ہو پوچھیں, اس کے بعد یہ قربانی بک کرائیں. اکاؤنٹ نمبرز بھی اسکرین پر ہیں, IBAN نمبرز بھی اسکرین پر ہیں. آن لائن آپ اپنی رقم ٹرانسفر کر سکتے ہیں, بینکرز چیک کے ذریعے اپنی رقم دے سکتے ہیں. ویب سائٹ اسکرین پر موجود ہے www.kgn.org, یا اسی طرح سے کچھ ویب سائٹ جو بھی اسکرین پر لکھا رہا ہے, آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, سامنے پورٹل کھل جائے گا, قربانی بک کریں. ویزا, ماسٹر, ڈیبٹ کارڈ سے آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں. گائے کا ایک حصہ 16,000 روپے, پوری گائے 1,12,000 روپے, اور بکرا 28,000 روپے میں آپ بک کروا سکتے ہیں. رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, رانا صاحب سے بات کریں گے, لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ محمود بھائی ایک نعتیہ کلام بھی پروگرام میں شامل ہو جائے, اس کے بعد پھر رانا صاحب کی جانب آئیں گے. تو ایک بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت. ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ, تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ, تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا, تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرے
خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا یا رسول اللہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہی واصف ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تو ہی واسع سرکار دو عالم کے رخ پر، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے برا میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، اور جب ان کے غلاموں کے در پر، جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اور سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے ہیں، سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے ہیں، پھر دونوں جہاں کے سرور کی گفتار کا عالم کیا ہوگا کی قسم، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ، تجھی سے دعا، مجھے جلوائے پاک رسول دکھا، مجھے جلوائے پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، ہے زلف کا ذکر بھی قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ محمود بھائی مزہ آ گیا، مطلب وہ ایک کیفیت آپ نے ایسی بنا دی نا کہ انسان چاہے بھی تو وہ رک نہیں سکتا، اور یقینی طور پہ وہ جس طرح سے حسان بن ثابت نے کہا تھا کہ آپ سا حسین کسی نے جنا ہی نہیں، تو وہ حرف آخر ہے، حجت تمام کر دی گئی، اور واقعتاً کہ جو نبی کا حسن ہے وہ ہر لحاظ سے مکمل بنا کر بھیجا، اور ہمارے لیے زندگی کے ہر معاملے میں مشعل راہ ہیں۔ رانا صاحب آپ کی جانب آؤں گا، قربانی کے جانور کے حوالے سے بات ہوئی، اس کے حسن کے حوالے سے بات ہوئی، سماجی طور پر ایک بڑا ایک المیہ سا آپ یوں کہہ لیجئے کہ جنم لے رہا ہے، دینی پہلو تو ہم نے اس میں دیکھ لیا کہ ایک کمپٹیشن سا ہے کہ ہمارا جانور فلانے سے زیادہ خوبصورت ہو، ہمارا جانور فلانے سے زیادہ خوبصورت ہو، اور اچھا بچے تو چلیں شوق میں کرتے ہیں، بچوں کا تو اس میں کوئی معاملہ نہیں ہوتا، تو اس کا یہ سماجی پہلو یہ کیوں ہمارے معاشرے میں در آیا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ میں اگر اب تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں تو میں اس کو شروع سے ایک بات جو پہلے چل رہی تھی اس سے ہاں آپ وہاں سے آ جائیں کہ جب آپ بات ہو رہی تھی اعلانیان اور سریان، سورہ بقرہ کی آخری آیت ہیں یہ، میں آج ہی اتفاق سے پڑھ رہا تھا
اعلانیہ کرنا کیوں پڑتا ہے؟ فی زمانہ معاشرہ جس طرح جا رہا ہے ہر بندہ ایک دوسرے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ایسا ہے، بدگمانی ہے. بدگمانی پہلے ہمارے دلوں میں موجود ہے. پھر اطمینان کے لیے، لوگوں کو یقین دلانے کے لیے پھر یہ کام اعلانیہ کا حکم بھی ہے، کر بھی لینا چاہیے. میں زکوٰۃ تقسیم کیا کرتا تو میرے اوپر یہ الزام لگتا تھا کہ یار یہ ہر روز فوٹو کھنچوانے کے لیے پیسے بانٹتا ہے. کہاں پر؟ فوٹو کھنچوانے کے لیے پیسے بانٹتا ہے. اچھا، تصویریں اس کے لیے. ٹھیک. تو میں وضاحت کیا کرتا تھا کہ اللہ کے بندو، جب ہر بندہ مجھے چور کہتا ہے، ہر بندہ زکوٰۃ دینے والے کو، تقسیم کرنے والے کو اوپر شک کی نگاہ دیکھتا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اعلان کروں، اجتماع کروں، لوگوں کو بتاؤں کہ بھائی یہ کام بھی ہو رہا ہے. تو یہ آپ جو عمل کر رہے ہیں، یہ جو ہم ٹی وی بیٹھ کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں، لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے بھی یہ عمل ہو رہا ہے کہ بھائی سارے کام اچھے طریقے سے انجام پاتے ہیں. بتانے اس لیے پڑتے ہیں تاکہ ترغیب ہو، آپ بھی اپنا کام کریں، بالکل بتائیں ترغیب کے لیے. اب آ جائیں آپ کا پہلو جو آپ. اچھا، یہاں پہ میں بھی یہ کہ وہ یک طرفہ پروپیگنڈا تو بہت کیا جاتا ہے کہ وہ سیلفی راشن تھما دیا سیلفی کے ساتھ ساتھ، اور اس طرح سے ہمیں بھی بڑا برا لگا کرتا تھا کہ یار ہاں واقعی. لیکن دیکھا تھا کہ لوگ پھر بہت سارے آ گئے. ہاں، لیکن یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ آپ نے وہ پروف بھی تو کرنا ہے، ورنہ اگر یہ نہ کریں تو وہاں سے الزام پر تو الزام تو ہر حال میں ہی وہ آپ پریشان کر کے جان سے کر رہے ہیں، ایمانداری سے کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا اجر تو اللہ دے گا. اللہ کو پتا کہ نیت کیا ہے. اس حوالے سے نا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں نا، مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کہ پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے. تم کون ہو؟ کیا چیز ہے یہ داغ قبا بھی؟ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. تو ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہماری مجال کیا؟ اس سے ہمیں نہیں گھبرانا. کوئی نہیں رکتا. میں 6 مہینے کے بعد پھر ہم لوگ زلزلہ آیا، زلزلے میں گیا. ابھی حال ہی میں سیلاب آیا. یہ بھی اعزاز ہے ہمارے لیے، یہ بھی اعزاز ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو یہ سارے کام ہوتے ہیں. باوجود آپ کی کوششوں کے باوجود. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، مطلب جی لوگوں کی تسلی کے لیے، کہ زلزلہ جب آیا تو میں رات کو 12 بجے گھر میں بیٹھا ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا. تو رو رہے، صحیح دنیا رو رہی تھی. میں بھی 2005 کی بات ہے. میں روز جا رہا تھا بیٹھا ہوا. تو پمز ہاسپٹل کا MS نے اعلان کیا کہ ہمیں اللہ کا دیا بہت کچھ آ گیا ہے، ہر چیز موجود ہے ہمارے پاس، ہمیں آکسیجن سلنڈر کی ضرورت ہے. ہمارے پاس سلنڈر نہیں ہے جو چھوٹے پورٹیبل ہے. علاقے میں جانے کے لیے دبے ہوئے لوگ ہیں، ان کو پہلے آکسیجن چاہیے سارا کچھ. لائف سیونگ. تو میں پریشان. اچھا، میرا کاروبار شروع سے آکسیجن کا تھا. ہاں، وہ میں جانتا ہوں. تو آکسیجن کاروبار کرتے میں کہا یا اللہ، ساری زندگی کمائی آکسیجن کی کھائی ہے، اب تیرے بندوں کو ضرورت پڑ گئی تو میں کیا کروں؟ میری ہمت افزائی کرے، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. آپ یقین جانیے، میں چل پڑا صبح شیرشاہ گیا. شیرشاہ کباڑی بازار میں سلنڈر ڈھونڈے. میں جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں بیٹھے بیٹھے میں نے 110 سلنڈر جمع کیے ایک دن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اب لے کے جانے تھے، خود ٹیسٹ کرائے، آکسیجن بھروائی، سب کچھ کیا. اب میرا اپنا ٹرک تھا اس زمانے میں، نیا میں ٹرک لیا تھا. تو میں لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ اب رانا صاحب بیٹھے اکٹھے کر رہے ہیں. میں نے کہا لوگ اعتماد کیسے کرتے ہیں؟ ٹیلی فون آیا، رانا صاحب کتنے ہو؟ میں کہا جی وہ تو میں بیٹھا ہوں. شیرشاہ کی کر رہے ہو؟ میں نے کہا سلنڈر لے رہا ہوں، 50 میری طرف سے لے لو. صحیح. پھر ایک دوست کا فون آیا، یار ساری باتیں صحیح ہیں، میرے پاس کمبل نہیں ہے، کمبل چاہیے، سردی ہے نا. اکتوبر میں وہاں پہ سردیاں تھیں. پھر یار کہتا ہے ایک کام کرو، وہ ٹینٹ نہیں مل سکتے. اچھا، میرا جو اسکول ہے ایچ نظام الدین کے سامنے ہے. صحیح. بالکل، میں وہاں نماز پڑھتا ہوں. صحیح. تو میں نے امام صاحب سے بات کی. میں نے کہا بھائیو، اس کا کوئی فائدہ تو پڑوسی میں آپ کا. اچھا، وہاں رینجر آ چکی تھی. صحیح. سیل کے اوپر کمپنی کو رینجر بٹھا دی انہوں نے. گورنمنٹ تو ایسے کرتی ہے. اب ہمیں ٹینٹ چاہیے اور واسطہ ہم نے دیا، ہم آپ کے نمازی ہیں. صحیح. تو میں سے خیر کوشش کر کے لڑ جھگڑ کے 30 ٹینٹ میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں پورا ایک ٹرک سامان کر لے کے خود گیا. صحیح. مظفر آباد تک گیا، میں بالا کوٹ گیا. اتنا سامان تھا میرے پاس کہ میں بانٹتے بانٹتے تھکتا تھا. تو یہ لوگوں کو اویئر کرنا پڑتا ہے. لوگ اعتماد کرتے ہیں آپ کے اوپر. کسی نے تو کرنا ہی ہے نا، ورنہ تو سارے لوگ یہ سوچ. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے پاس. میرے ابھی سیلاب کے زمانے میں اللہ میں نے توفیق دی، ایسے بیٹھے سوچ رہے، میرا بیٹا کہتا بابا کچھ کریں یار. میں نے کہا کرتے ہیں، کیا کرنا ہے؟ بولا راشن وہاں پکا پکا کھانا چاہیے. تو میرا بیٹے نے سارا انتظام کیا، میں نے نہیں کیا. تو میرے کو دیکھتا تھا
वो गया जोड़िया बाजार से राशन खरीदा, सारा कुछ किया, कंधों में लोड, छोटे छोटे बच्चे, डिफेंस के बच्चे, पतले बुदले, हाँ लोड करके ले गए ट्रक भर के, खुद पका के दिया, बांट के आए। शुरू में तो लुट गए, मारा लोगों ने, फिर रेंजों को लेके गए। तो ये सारा अमल चलता है। पार्ट ऑफ कहने का मकसद ये है कि अपना हिस्से का काम करते जाइए, अल्लाह ताला तौफीक देता है, आप करते जाइए। फिर लोग तो लोगों का काम है कहना, वो कहते रहते हैं और इसकी परवाह नहीं करेंगे। हमें ये जो आप जानवरों की बात कर रहे थे, दिखावा तो अल्लाह को पता ना, लेकिन आप जरा थोड़ा पीछे जाए, हमारे माँ बाप क्या करते थे, घर में जानवर रखते थे, पाला करते खुद पाला करते थे, थी सारा कुछ था, तो वो भी तो एक जज्बा था ना, उसको तो दिखावे का कोई नाम ही नहीं था। अब दिखावा इसलिए नज़र आ रहा है कि अब कुर्बानी ज़्यादा होने लगी है। माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने लोगों को इतना कर दिया, आसानियाँ पैदा कर दी, तो फिर महसूस होता कि शायद ये दिखावा कर रहा है। हालांकि बहुत कम लोगों को, इक्का दुक्का कोई होंगे, और वही बच्चे कंपटीशन करते मजाक मजाक कभी, लेकिन ज़्यादातर नीयत कराची में मैंने देखा है 40 साल से कि लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि खूबसूरत से खूबसूरत जानवर वो ला के तकसीम करें, और उसमें नीयत अच्छी रखे तो यकीनी तौर पर और नीयत का ही सारा ज़्यादा मुस्तहसन अमल है। नीयत के अजर है, बिल्कुल सही। और इसी मैं उतारूँ, इसी चल इसको लगा रहे थोड़ी देर के लिए, कंपटीशन ही सही, तादाद कितनी बढ़ गई है। ये देखें ना, हमारे ज़माने में एक बकरा पूरे घर में होता था, 8-10 तो अल्लाह ने फरावानी दे दी है वक्त के साथ अब साथ। माशाल्लाह गाय भी होती है, ऊँट भी होने लग गए, बकरे भी होने लगे, अभी आपने अपील की है, तो ये सारा काम होने लगा, लोग लेंगे भी इंशाअल्लाह ताला, लोगों को पहुँचाए। और जो काम आप कर रहे हैं, ऐसे 20 लोग हैं आपके अड़ोस पड़ोस में, तीनों को तीनों हिस्से हुक्म तो है लिखने के, लेकिन भाई अगर आपके गोश्त से किसी पड़ोस वाले का फ़ायदा हो जाए, उसको खाने गोश्त मिल जाए, इसका भी तो बहुत बड़ा अजर है ना, जिस मकसद के लिए आप कुर्बानी कर रहे हैं। और इस कदर गोश्त तो हम संभाल ही नहीं सकते ना, रख ही नहीं सकते, अगरचे डीप फ्रीजर ये सारी कोशिश ये होनी चाहिए, नीयतों का हाल अल्लाह जानता है, आप अपने हिस्से का काम करें, बस जो आपको अल्लाह ने तौफीक दी है लगे रहें, और इंशाअल्लाह ताला लोगों का एतमाद बहाल होगा। और 10 साल से आप कर रहे हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, दराज रहेगा। अल्लामा साहब आपकी जानिब आऊँगा, मैं राना साहब आपसे भी पूछना चाहूँगा, पहले मैं दीनी पहलू इनसे पूछ लेता हूँ अल्लामा साहब से, कि जब भी ये कुर्बानी का महीना आता है ना, तो बड़े दानिश्वर भी हमें माशरे में देखने को मिलते हैं। कुर्बानी कर रहे हो, इससे तो बेहतर था पानी का कुआँ खुदवा देते, इससे तो बेहतर था फलाने वो गरीब की बेटी की शादी है। वो ये क्यों सोच लेते हैं कि जो शख्स कुर्बानी कर रहा है वो पीने का साफ़ पानी अगर कहीं ज़रूरत हो तो नहीं दे रहा होगा, वो ये बदगुमानी क्यों कर रहा है, या फलाने गरीब बेटी की शादी है उसकी मदद नहीं कर रहा होगा। जो एक नेक काम कर रहा है तो उससे दूसरे किसी नेक ही काम की तवक्को की जाएगी ना। हम ऐसा क्यों, जो एक नेक काम कर रहा है उससे दूसरी जानिब हम ये तसव्वुर बांध ले कि वो गलत काम कर रहा होगा। तो अच्छा, उन लोगों को समझाने के लिए इसके दीनी पहलू के साथ साथ दुनियावी इसका दुनियावी पहलू भी तो है ना, इसके दुनियावी फ़ायदे भी तो है ना, तो कुर्बानी के दुनियावी फ़ायदे के हवाले से भी ज़रा आप इरशाद कर दीजिए। याद रखें कि कुर्बानी के दुनियावी फ़वाइद बहुत सारे हैं, इकोनॉमिक आपको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं कि मुल्क में एक तरक्की होती है। एक तरफ कुर्बानी के जानवर को लाने से पहले कुर्बानी के चारे की फराहमी के लिए क्या किया जाता है, खेती बाड़ी के मामलात, तो ये इकोनॉमिक आपको एक तरक्की मिल रही होती है। फिर कुर्बानी का जानवर जब आप ज़बह कर लेते हैं तो फिर वो कंपनी, वो इदारे, इसी तरह वो फैक्ट्रीज़ के जो चमड़े के कारोबार को बिल्कुल करते हैं, तो उनको भी एक ख़ास तौर पर रोज़गार के मौक़े मिलते हैं। फिर इसी तरह वर्कर्स को वो काम करने के मौक़े मैसर आते हैं। यूँ ही सोशल बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ जिसे कहते हैं, खास तौर पे अंदाज़ा है। मैं ये सवाल आपको इज्तिमाई तौर पर और यूं ही आपको एक समाजी तौर पर एक बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होते हैं कि जब आप गोश्त देते हैं तो इससे मोहब्बत को फ़रोग़ मिलता है, भाईचारे में एक बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। यूं ही आप देखें, मेडिकली तौर पर देखें तो इसका बड़ा फ़ायदा होता है, बल्कि माशरती फ़ायदा भी है, और मेडिकल के एतबार से भी बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पर कुर्बानी के हवाले से जो शरीयत मुतहरा ने शराइत बताई हैं, अगर इन शराइत का ख्याल रखते हुए आप कुर्बानी करेंगे तो ये जो कुर्बानी का गोश्त आप खाएंगे तो ये आपकी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो ये बहुत सारे। फिर एक और चीज़ कि आप गरीबों के साथ हमदर्दी और दिलजोई करते हैं, वो गरीब के जिन्हें साला साल गोश्त मैसर नहीं आते या साल के अक्सर हिस्से में गोश्त खाना मैसर नहीं आता,
تو آپ اس قربانی کے ذریعے ان لوگوں کو بھی اس خوشی میں شامل کر لیتے ہیں. اور دیکھیں نا، یہ تو چلے ان لوگوں کے لیے ہو گیا، لیکن جو اہل ایمان ہیں ان کے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب حکم خداوندی آ جائے اس کے بعد عقلی طور پہ جواز مانگنا ہم اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے. حکم خداوندی سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کہ جب چونکہ حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ یہ جو ایام نہر ہیں، یعنی کہ جو 3 دن ہیں، اس پہ نمازیں بھی فرض ہیں، سارا کچھ فرض ہے. اور ایسا نہیں کہ نماز ہم نہ پڑھے، لیکن خون بہانے سے زیادہ ان 3 دنوں میں اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے. تو یہ تو حکم خداوندی واضح طور پر آ چکا ہے، اور اس کے اوپر پھر مزید کسی کلام کی گنجائش باقی رہ نہیں جاتی. اور محمود بھائی موجود ہیں، ان سے ہم ضرور کلام سنیں گے. نعتیہ کلام محمود بھائی ایک آپ ہدیہ نعت جو ہے وہ پیش کریں، پھر انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. آب زمزم تو پیا خوب، بجھائی پیاسے. آب زمزم تو پیا خوب، بجھائی پیاسے. آؤ جو دے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ جو دے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. زیر میزاب ملے خوب، کرم کے چھینٹے. زیر میزاب ملے خوب، کرم کے چھینٹے. ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ. قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. غور سے سن، غور سے سن، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے
کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، واموتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، واموتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا،